یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، حسد، جیلسی۔ اور سیکنڈ ورلڈ کنٹریز میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کوئی اچھا گھر بنا لے، کوئی اچھا لباس پہن لے، کوئی اچھی گاڑی لے لے، کسی کے یہاں اچھا بچہ پیدا ہو جائے، خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے، تو لوگوں کی نیندیں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہوتے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو حسد کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور یہ تمام طبقات کے اندر ہے، یعنی دنیا داروں میں بھی ہے، اور سو کولڈ جو دیندار لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کے اندر بھی ہے۔ تو حسد بڑی خطرناک بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب میں اس کے 5 نقصانات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ نقصانات ملحوظ نگاہ رکھیں گے تو آپ حسد سے بچ سکیں گے۔ پہلا نقصان، کہ جو حاسد ہوتا ہے، یعنی جو حسد کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کر جلتا ہے، اور نتیجتاً اپنی زندگی کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ حسد کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون برباد کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس پر آپ راضی رہیے۔ تو پہلا نقصان یہ ہے۔ حسد کا جو دوسرا بہت بڑا نقصان ہے، جیسا کہ میں نے حدیث گوش گزار کی، کہ نیکیوں کو حسد ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف بندہ اعمال صالحہ کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، دوسری طرف وہ حاسد ہے، تو یہ حسد اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ عبادت ہو یا اخلاق، سب کچھ حسد کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان حسد کا، رشتے برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل رشتہ داروں میں، یعنی خونی رشتوں میں، سگے بھائی کے اندر بھی حسد آ جاتا ہے۔ حسد ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے، دوست کو دوست سے، اور خاندان کو خاندان سے لڑا دیتا ہے۔ اور یہ حسد اگر کسی فیملی میں، کسی خاندان میں پایا جائے تو یہ خاموشی سے پورے خاندان کے اندر نفرت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں خاندانی سسٹم جو ہے، اس میں جو دوریاں آ گئی ہیں، ایک دوسرے کو پیار نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ترقی پر خوش نہیں ہوتے، اس کا سبب کیا ہے؟ حسد کے اندر مبتلا ہو چکے۔ تو یہ اس کا تیسرا نقصان ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا۔ یعنی جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ حقیقتاً اللہ کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے، یہ انسان کو شکر کے بجائے شکایات کی طرف لے جاتی ہے، کہ مولا تو نے اس کو یہ چیز کیوں دے دی، معاذ اللہ مجھے کیوں نہیں دی؟ اب بندہ ناشکرا ہو جائے گا۔ تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس پر راضی لیں۔ اور آخری بات جو 5ویں نمبر پر حسد کا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ حسد حاسد کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے؟ جس سے حسد کرتا ہے اس کی نمبر 1 غیبت کرے گا، بیکار آدمی ہے۔ کسی کو اللہ نے رزق حلال سے پیسہ عطا کیا، اس کی غیبت کرے گا، اس کے پاس تو حرام کا پیسہ ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، ظالم آدمی ہے، اس نے حق دبایا ہوا ہے، غیبت کرنا شروع کر دے گا۔ اگر برائی اس کے اندر ہے، اگر برائی نہیں ہے تو بہتان لگائے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں پر الزام اور اتہام لگا رہے ہوتے ہیں، بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بربادی کا سبب۔ پھر اسی طرح دشمنی اور ظلم تک یہی حسد پہنچاتا ہے، قتل تک بھی حسد پہنچاتا ہے۔ اور ایک گناہ، یعنی حسد ہوتا ہے، یہ ایک گناہ کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ لہذا میرے پیارے دوستو، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں لوگوں کو، طلباء کو بھی خاص طور پر، کہ جس طرح اللہ نے چہروں کو مختلف بنایا، اسی طرح نصیب بھی مختلف بنائے ہیں۔ کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں اور حسد سے اپنے دامن کو چھڑائیں۔ یاد رکھیں، حسد دشمن نعمت ہے اور شکر محافظ نعمت۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نعمت کا جو دشمن ہے اسے اختیار کریں، یا جو نعمت کی حفاظت کرنے والا ہے یعنی شکر، اسے اختیار کریں۔ اور انشاءاللہ اگر ہمارے معاشرے سے حسد ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں محبت، پیار، الفت، چاہت عطا فرمائے گا۔ اس کا ایک طریقہ کار بھی میں عرض کر دیتا ہوں، کہ جس سے حسد ہو جائے
اس کے لیے باقاعدہ ہر نماز کے بعد دعا کریں. تھوڑا سا مشکل ہوگا، نفس کہے گا کہ اس معاذ اللہ مردود کے لیے میں دعا کیوں کروں، ٹھیک ہے، وہ تو ایسا ہے ایسا ایسا ہے. نفس کو آپ نے دبا دینا ہے اور اس کے لیے دعا کریں، مولا میرے بھائی کو ترقی عطا فرما اور عروج عطا فرما، اس کے ایمان کی حفاظت فرما. اچھی اچھی جو دعائیں کر سکتے ہیں وہ دعائیں کریں. یہ جو آپ دعا کریں گے نا، اس دعا کی وجہ سے وہ جو حسد پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ پھر حسد ہوتا ہی نہیں. اور یہ کمال لائف ہوتی ہے، یعنی بہترین اطمینان والی لائف ہوتی ہے کہ آپ کو حسد ہوتا ہی نہیں ہے. جسے آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ، اپنا اس کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے. تو اس طرح کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس بری صفت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دینی کاموں میں بھی حسد ہو جاتا ہے کہ جی فلاں نے یہ کر لیا، میں کیوں نہیں کر رہا، اللہ کرے اس کا ادارہ گر جائے، میں اپنا ادارہ بنا لوں. اللہ کے بندو، ان چیزوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کسی کی نعمت سے جلیں مت. جلنا بہت بری بات ہے. اور پھر حاسد کے لیے سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ محسود مزے سے سو رہا ہوتا ہے اور حاسد حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. اور یہ صفت مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے. عورتیں بعض اوقات حسد میں مبتلا ہو کر شوہر کا بھی بیڑا غرق کرتی ہیں، فلاں نے یہ بنا دیا، تم نے کیا کیا، نکمے آدمی ہو. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. جو آپ کا نصیب ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے، آپ اس نصیب پر راضی رہیے.